رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنے صحابہ کرام دے وچوں کچھ صحابہ کرام نے سوال کیتے اور آ کے عرض کرے دن نبی علیہ السلام دی عبادت کیا ہے، آپ عبادت کیوں جی کرے دن اور عبادت دا طریقہ کیا ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دی عبادت دسی ہے اور صحابہ کرام وچوں ایک صحابی آدھے کہ آج دے بعد میں نکاح کہنا کرے سا، شادی کہنا کرے سا، ساری زندگی اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر مصروف رہے ویسے۔ ذوق دیکھو نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نے کہ شادی نہیں کرنی، صاف ظاہر میں اگر شادی کرے گا میں کو گھر ٹائم دینا پوسا، بیوی بچے کو ٹائم دینا پوسا، میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا چاہنا تاکہ عبادت دی وجہ کہ اللہ میں کو اپنی جنت دا داخلہ عطا کرے۔ دوجا صحابیہ دے کہ میں آج دے بعد ساری زندگی روزے رکھدا رہے ویسے، ایک روزہ بھی کہنا چکے سو، یہ بھی ذوق ہے عبادت دا شوق ہے، عبادت دی وجہ کرنے میں روزے رکھنا ہے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا۔ تیجا صحابی آدھے کہ میں آج دے بعد ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ مصروف رہے ویسے، تھوڑا جیاں سکون بھی کہنا کرے سا، ایک منٹ سیکنڈ جیاں آرام بھی کہنا کرے سا، ساری رات اللہ دی عبادت کرے سا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگے، آپ نے انہیں کو سنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو حکم دیتے کہ میں اللہ دا پیغمبر نکاح بھی کرے گا اور نال میں اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کرے گا، لہٰذا آج دے بعد تسا نکاح بھی کرو، شادی بھی کرو اور اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کیتی کرو۔ میں اپنے بیوی بچے کو ٹائم دینا، اپنے اہل و عیال کو ٹائم دینا، اپنے گھر والے کو ٹائم دینا، نال میں اللہ دی عبادت بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو فرمائے کہ میں اللہ دے نبی نے روزہ رکھیا بھی ہے اور روزہ چھوڑ بھی نہیں تھے، فرضی روزہ نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑیا، نفلی روزے دے بارے آپ نے فرمائے کہ میں روزہ رکھیا بھی ہے اور روزہ چھوڑ بھی نہیں تھے۔ تو روزے رکھیا کر این رکھ جی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے رکھیا، آپ ایک بار روزہ رکھ دیں ایک بار روزہ چھوڑ دیں۔ تیجے صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے گا، اگر میں تھک ونیا سکون بھی کر گندا، آرام بھی کر گندا، نیندر بھی کر گندا، ول میں اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کرے گا۔ صحابہ کرام دا ذوق دیکھو، انہیں کو پتہ ہے کہ کامیابی ملنی ہے عبادت نال، جنت ملنی ہے عبادت نال، اللہ دا قرب حاصل تھی انہیں عبادت نال، اللہ نے ساکو مستجاب الدعوات بڑھونے عبادت نال۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھے اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ جن اور انسان میں اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروف رہے ہیں، يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ساکو اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی چاہیے۔ اے ساڈا ذوق، ساڈا شوق دنیاوی چیز کو سا ترجیح دیتی ہوئی ہے، دنیا کو سا ترجیح دیتی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے دے کہ دنیا عارضی ہے، تمہارے واسطے آخرت والی زندگی بہتر ہے، آخرت والی زندگی واسطے کچھ کما کے ہو، کچھ حاصل کر کے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت
العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے. اللہ فرمائے دے اسا جن اور انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. جن اور انسان کو اپنی عبادت واسطے بنائے سے. یہ اللہ نے انہیں دی تخلیق دا مقصد ذکر کیتے. پیسہ کماون مقصد نہیں، یہ بھی دنیاوی ضروریات ہے. یہ کو زیادہ ترجیح نہیں دیونی. ترجیح دیونی ہے آخرت والی زندگی کو اور جنت والی زندگی کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. اللہ نے اپنی عبادت دی خاطر انہاں کو دنیا دے اندر بھیجے. نبی علیہ السلام دی عبادت اللہ دے پیغمبر ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروف رہ ویندیاں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام دے سومن کوئی عبادت بنائے. اللہ نے اپنے پیغمبر دے جاگن کوئی عبادت بنائے. اللہ نے اپنے پیغمبر دے الاون کوئی عبادت بنائے. اللہ نے اپنے پیغمبر دی نماز کوئی عبادت بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروف رہ ویندیاں. صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. ایک دیوار اللہ دے پیغمبر ماں جی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجر پاک دے اندر آئیں. حضرت عائشہ فرمینی ہے کہ اللہ دے پیغمبر میرے کٹھے موجود ہیں. رات دی طریقیے رات دا وقت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام کر گیا. میں نے دیا اللہ دے نبی اپنے بسترے دے اتے موجود کہیں نہیں. آپ اپنے بسترے دے اتے موجود کہیں نہیں. آپ عبادت دے اندر مصروف ہیں. حتیٰ کہ میں اپنے بسترے دے اتے لیٹی ہوئی آمی. میں کو نیندر آ گئے. میں آرام کر گی دے. میں سکون کر گی دے. رات دا کچھ پہر گزرن دے بعد میں پاسا تبدیل کر دیا. میری آنکھوں کھلیے. میں نے ٹھے اللہ دے پیغمبر وقت بھی اپنے بسترے دے اتے موجود کہنی. ایک وقت ہے عبادت. یہ ہے عبادت نبی علیہ السلام دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینی ہے میں تیجی مرتبہ اٹھیا. وقت بھی میں ٹھے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بسترے دے اتے موجود کہنی. نبی علیہ السلام اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہیں. حسنہن و طولہن. آپ لمبی عبادت کریں دیں. سونی عبادت کریں دیں. اچھی عبادت کریں دیں. کیا مطلب؟ آپ دا قیام بھی لمبا. آپ دا رکوع بھی لمبا. آپ دا سجدہ بھی لمبا. التحیات بھی لمبی. اللہ دے پاک نبی ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر مصروف رہے دے. اللہ دے نبی نے جس وقت سلام پھیری ماں جی نبی علیہ السلام دے قریب آئیے. سوال کریں دی اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر تسا معصوم عن الخطا پیغمبری وے. اللہ پاک نے تو کو غلطی کے پاک رکھے. تسا کمی کے پاک ہو. کتائیں کے پاک ہو. گناہیں کے پاک ہو. تسا گناہ دے قریب نہیں وے. گناہ توڑے قریب نہیں اندہ. اللہ دے نبی بات میں تسا اتنا عبادت دے اندر مصروف رہے وے. اتنا عبادت کیوں کرے دے وے؟ ساری رات تسا سجدے دی حالت دے اندر ہوں دے وے. ساری رات تسا رکوع دی حالت دے اندر ہوں دے وے. آپ نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. میں اللہ دی عبادت تا کرے نا تاکہ میں اللہ دا شکر بھی ادا کراں. نال میں اللہ تعالی دی عبادت دے اندر مصروف رہ ونجا. یہ ہے نبی علیہ السلام دی زندگی دا مقصد. آپ اتنا عبادت کرنے ہیں. صحابہ کرام نے بھی سوال کیا اللہ دے نبی ساکو تسا آسان کام دسو یا مشکل کام دسو. اسا تواڈے حکم کو منے جو ہوئے ہر ایک بات منن واسطے تیار ہے. صحیح بخاری ہے. لیکن ساکو عبادت دا طریقہ دسو. تسا اتنا عبادت کریں دے تاکہ اسا بھی عبادت کر کے تواڈے کرے اگوتے تھی ونی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تے غصے دے آثار نظر آئے. آپ نے فرمایا تساں جے جتنا عبادت کرو میری عبادت دی طرح تواڈی عبادت نہیں تھی سکتی. عبادت دے مقابلے وچ تساں میرے نال مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں تساں میرا طریقہ دیکھو، تساں میری سنت دیکھو، تساں میری ادا دیکھو کہ میں کیویں عبادت کرے دا، میں قیام کیویں کرے دا، رکوع کیویں کرے دا، سجدہ کیویں کرے دا، اتحیات وچ کیویں بہدا، میں رات دا کیویں عبادت کرے دا، ڈے دا کیویں عبادت کرے دا، میری فجر کیویں ہے، ظہر کیویں ہے، عصر مغرب عشاء کیویں ہے، قیام اللیل کیویں ہے، تہجد کیویں ہے، تراویح کیویں ہے. میرا طریقہ دیکھو لیکن تساں میرے مقابلے وچ عبادت نہیں کر سکتے. آپ اتنا عبادت کریں دیں، ہر ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت دے اندر مصروف رہے ہیں. تا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی ایک ایک ادا کو بھی عبادت بنائی. آپ دی ایک ایک ادا عبادت بنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھے. آخری حدیث صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سوال کیے تھے. آپ نے پوچھے یہ سوال عبادت دے بارے ہے. آپ نے صحابہ کرام کو آزمائے، چیک کیتے کہ صحابہ کرام کتنا اللہ تعالیٰ دی عبادت کریں گے. انہاں دے اندر ذوق ہے، انہاں دے اندر شوق ہے، انہاں دے اندر جذبہ ہے عبادت دا. رمضان دا مہینہ ساکو بھی ذوق ہونا چاہیے عبادت دا، شوق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دی عبادت دا. ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر گئے. حضرت علی فرمیندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کنے سوال کیے تھے اللہ تصلیان، کیا تساں رات والی نماز پڑھی ہے، صلاۃ اللیل پڑھی ہے؟ یہ رات والی نماز کنے مراد تہجد دی نماز ہے. کیا تساں نماز تہجد پڑھی ہے؟ ہن یہ دیکھو کہ اللہ دے پیغمبر انہیں کنے سوال بھی عبادت دے بارے کرے دے پے. آپ نے نماز فجر دے بارے نہیں پوچھا کیا تساں صلاۃ الفجر پڑھی ہے، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، مغرب عشاء پڑھی ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ 5 وقت نماز دے پابند ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کنے جڑا سوال کیتے وہ رات والی نماز دے بارے ہے. رات والی نماز، قیام اللیل والی نماز. تربیت دیکھو آپ نے جڑی اپنے خاندان دی تربیت کی تھی. آپ نے اپنے دماد دی چچے زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی آپ نے تربیت کی تھی. اپنی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، وہ تربیت عبادت دے بارے ہے. ایویں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سوال کیے تھے اور آپ نے 4 سوال کیے تھے. 4 سوالیں دا جواب نہیں بنا ایک صحابیہ، باقی صحابہ کرام نہ. اور یہ صحابہ کرام جڑے سوال کریں دے کہ اساں تواڈی عبادت دی طرح اپنی عبادت بنانا چاہتے ہیں. ہن انہیں سارے صحابہ کرام کرے زیادہ عبادت گزار حضرت ابوبکر صدیق. ویسے سارے صحابہ کرام بڑے عبادت گزار ہیں. انہاں دے دل وچ ذوق اور جذبہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. انہاں دے اندر جنت دا ذوق ہے، جذبہ ہے تاکہ اللہ ساکو جنت عطا کرے. اللہ بھی یاد ہے اگر تو کو میری جنت ضرورت ہے ول تو کو عبادت کرنی پوسی، تو کو قیام کرنا پوسی، سجدہ کرنا پوسی، رکوع کرنا پوسی، ہر ایک تو کو نیکی والا کام کرنا پوسی. نماز بہت بڑی عبادت، روزہ بہت بڑی عبادت، صدقہ بہت بڑی عبادت، خیرات بہت بڑی عبادت، قیام اللیل بہت بڑی عبادت، کہیں دے نال مسکرا کے علاوہ بہت بڑی عبادت. نیکی جیڑی بھی ہے نیکی اللہ تعالیٰ نے عبادت شمار کیتی ہوئی ہے، عبادت بنی ہوئی ہے. ہن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوال کیڑے کیڑے کیے تھے اور وہ 4 سوال عبادت دے بارے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیے تھے من اصبح منکم اليوم صائما. ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا صحابی، ہے کوئی تواڈے وچوں ایسا صحابی جائے اج دے نے روزہ رکھیا ہوئے، روزے دی حالت دے اندر ہوئے. صحابہ کرام خاموش ہیں. صحابہ کرام دے وچوں نبی پاک دا پہلا صحابی آپ دا سہرا، آپ دا سسر،
آپ دا یار غار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد گرامی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ دے اتے کھڑے تھے کیا دن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ دے نبی میں ابو بکر صدیق میں ابو بکر صدیق نے آج دن روزہ رکھے ہوئے روزہ بہت بڑی عبادت ہے یاد رکھے نبی پاک نے اے سوال رمضان دے مہینے وچ نہیں کیتا فرضی روزے دے بارے نہیں کیتا آپ نے غیر رمضان دے علاوہ سوال کیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھے ہویا نبی پاک نے دوجا سوال کیتے فمن تبع منکم اليوم جنازتن ہے کوئی توڑے وچوں ایسا صحابی جائے آج دنے کئی مسلمان بندے دا جنازہ پڑے ہوئے جنازے دے اندر شرکت کیتی ہوئے سے جنازہ بن کے ادا کیتا ہوئے سے حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ دے اتے کھڑے تھے کیا دن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ دے نبی میں ابو بکر صدیق نے آج دے اندر مسلمان بندے دے جنازے وچ بھی شرکت کیتی ہے تریجا سوال آپ نے کیتے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا ہے کوئی توڑے وچوں ایسا صحابی جائے آج دے کئی یتیم مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے میں اگر اے بات کرا تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کوئی توڑے وچوں ایسا صحابی جائے آج دے کہیں کو سحری کر رہی ہوئے کہیں کو افطاری کر رہی ہوئے کیونکہ سحری اور افطاری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے حضرت ابو بکر صدیق حضر اللہ دے نبی یتیمے کو کھانا بھی میں کھوائے غریبے کو کھانا بھی میں کھوائے نالی نبی علیہ السلام نے چوتھا سوال کیتے ہے کوئی توڑے وچوں ایسا صحابی فمن عاد منکم اليوم مریضن جائے آج دے کئی مریض دی عیادت کیتی ہوئے تیمارداری کیتی ہوئے مریض دی عیادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے جنازے میں شرکت کرنا بہت بڑی عبادت ہے کہیں یتیم مسکین کو کھانا کھوانا بہت بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اے ہے نبی علیہ السلام دی عبادت اور آپ نے صحابہ کرام دی عبادت ہن دیکھو گناہ کے پاک اللہ دا نبی اتنا عبادت کریں دے اور صحابہ کرام جنہیں کو دنیا دے اندر جنت دی گارنٹی ملی وہ اتنا عبادت کریں دے ایسا آپ کو بھی دیکھو گناہ دے پاپی ہے ایسا بہت بڑے گناہ سا کیتے ہوئے کیڑا گناہ ہے جڑا ساڑے اندر نہیں پاتا ہوئے لیکن وطوی سکو عبادت دا ذوق کہے نہیں عبادت دا جذبہ کہے نہیں صحیح بخاری وچ میں پڑھیے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو اسد قبیلے دے وچوں ایک عورت ملن ہی ہے اچانک نبی علیہ السلام ہے آپ نے سوال کیتے میری پیاری عائشہ یہ عورت کون ہے اللہ دے نبی یہ تے عورت ہے بنو اسد قبیلے کرے ایے ساری رات اللہ دی عبادت کرے دی رات ذرہ برابر بھی آرام نہیں کرے دی سکون نہیں کرے دی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ این عورت کو آنکھ اے عبادت کرنے ہوئے نہ تھکے اللہ اجر لینے ہوئے نہیں تھکدا اے پتہ لگ دے کہ اللہ عبادت دے ذریعے نیکی وچ اضافہ کرے دے عبادت دے ذریعے اللہ اپنے بندے کو اجر عطا کرے دے اللہ کرے دعا ہے اللہ تعالیٰ این رمضان کو سارے واسطے ذریعے نجات بڑھاوے مغفرت بڑھاوے اور ساکوں ذوق اور شوق دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرماوے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب دعا کرو جتنا مرد مسلمان اور